نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بكماله بلغ العلا بجماله كشف الدجى بقدومه زال الوبا صلو علیہ دائما. پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، کہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی. دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لبے عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے. جو بن کے نور پھر دیدہ یعقوب میں آیا، کہ جس کے حسن کو یوسف نے نئے رنگ میں پایا. پھر ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، پھر مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی. مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوا. اللہ رب العزت کی لا تعداد حمد و ثنا کے بعد اپنی ارادتوں، محبتوں، عقیدتوں کا خیرات پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم و محتشم سامعین کرام، علماء کرام، نعت خوانان شیرین لسان، بالخصوص فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد راشد رضوی صاحب زیدہ مجدہ، برادر مکرم رونق محفل حضرت علامہ مولانا محمد وسیم کوکب صاحب زیدہ مجدہ، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد ساجد جامی صاحب زیدہ مجدہ، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد عمر صاحب زیدہ مجدہ، صدر محفل رونق محفل حضرت علامہ مولانا محمد زاہد اقبال آوان صاحب زیدہ مجدہ، محترم المقام فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا محمد عمران جلالی صاحب زیدہ شرفہ، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا عظیم مداح حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب قاری ممتاز علی چشتی صاحب، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد عامر رضوی صاحب زیدہ مجدہ، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد وقاص قادری رضوی صاحب نے مجھے حکم ارشاد فرمایا، میں تکمیل حکم کے لیے حاضر ہوا ہوں. اپنے وقت میں رہ کر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو کو سمیٹ لوں گا. دعا کریں اللہ حضور تاجدار ختم نبوت کا صدقہ میری زبان پر کلمت الحق کو جاری فرمائے، اور ہم سبھی کو حق سچ سن کر اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، مجھے اس سٹیج پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں برادر مکرم راشد رضوی صاحب سے کان میں یہی سرگوشیاں کر رہا تھا کہ اتنے عظیم علماء کرام کی موجودگی میں مجھ جیسا ایک طالب علم کیسے گفتگو کرے، لب گشائی کرے. پچھلے سال کی طرح سہارا دیتے ہوئے فرمانے لگے کہ اس سال بھی میرا دست مبارک پھر آپ کی پشت پر ہے.
تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ انہی کا سہارا لے کر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اپنے وقت میں رہتے ہوئے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ان عظیم علماء کرام کا سایہ میرے دائیں بائیں یہ حضور علیہ السلام کے دین کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اور علم میں، عمل میں، ہر اعتبار میں یہ سب مجھ سے بڑے بھی ہیں۔ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد ضیافت صاحب زیدہ مجدہ آپ بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ ان علماء سے میں فیوز و برکات لے کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ان سب کا سایہ اہل سنت کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ جو مجھے حکم دیا گیا میں اپنے عنوان کی جانب بڑھتا جب تک تو میرے محبوب علیہ السلام کا میلاد باکمال نہیں ہوا تب تک تو خدا شناسی بڑی دور کی بات ہے، بندہ خود شناس بھی نہیں تھا، اسے خود سے بھی آگہی نہیں تھی کہ میں کیا ہوں۔ میں کہتا ہوں صرف 6 صدی عیسوی کا ہم اپنی تاریخ انسانیت کا مطالعہ کر لیں، اس کی بے شک ایکو کو کم کرنا چاہیں تو کم کر دیں، اور آواز بے شک تھوڑی کھولنا چاہیں تو کھول دیں۔ 6 صدی عیسوی علماء کی موجودگی میں اوسط و خزرج یہ 2 سگے بھائی تھے۔ جھگڑا کس بات سے ہوا؟ جانوروں کو پانی پلانے میں پہل کرنے پر جھگڑے کا آغاز ہوا۔ کتنے عرصے تک ان کی جنگ جاری رہی؟ 120 سال تک مسلسل جنگ جاری رہی۔ یہ خود لڑتے رہے، ان کے بیٹے لڑتے رہے، پھر ان کے پوتے لڑتے رہے، اور ان سسکتی ہوئی انسانیت اپنی زندگی کی خیرات مانگتی تھی، پر کوئی اسے زندگی کی بھیک عطا نہیں کرتا تھا۔ مصر کے اندر 6 صدی عیسوی میں مصر کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں۔ مصر کے اندر کبھی کوئی بادشاہ فوت ہو جاتا، گڑھا کھود کر، قبر کھود کر اسے دفن نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ بڑا غار تلاش کیا جاتا تھا، اس میں سونے کی کرسی لگائی جاتی، مردہ بادشاہ کو اس کرسی پہ بٹھایا جاتا، ہیرے جواہرات اس کے گلے میں ڈالے جاتے، سامنے ٹیبل پہ طرح طرح کی نعمتیں رکھی جاتی۔ مردہ بادشاہ کی خدمت کے لیے 2-4 غلام پکڑے جاتے اور اس غار میں چھوڑے جاتے، اور باہر سے دیوار چنائی کر دی جاتی۔ کس طرح وہ روتے، سسکتے اور اپنی زندگی کی بھیک مانگتے، پر انہیں کوئی زندگی کی خیرات عطا نہیں کرتا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں اٹلی کے اندر ایک گیم کھیلا جاتا تھا، کھیلا آج بھی جاتا ہے لیکن انداز مختلف ہے۔ بل فائٹنگ کے نام سے ایک گیم کھیلا جاتا تھا۔ ہوتا کیا تھا؟ جو سزائے موت کا قیدی ہوتا، اس سزائے موت کے قیدی کو میدان میں لاتے، اور ایک بھوکے شیر کو بھی میدان میں چھوڑا جاتا۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے لوگ بھی جمع ہوتے، حتیٰ کہ وقت کا جو بادشاہ ہوتا وہ بھی تخت پر براجمان ہوتا، اور اس بھوکے شیر کو سزائے موت کے قیدی پہ چھوڑا جاتا۔ جب تک تو وہ ہمت، جسم ساتھ دیتا، طاقت ساتھ دیتی، وہ جنگ لڑتا، بالآخر زندگی ہار جاتی اور موت جیت جاتی۔ شیر اپنے پنجے جب اس کے سینے میں گاڑتا اور اس کی آوازیں، چیخیں بلند ہوتی، اس کی چیخیں سن کر اس کے انسانی بھائی تالیاں بجاتے، اور وہ رو رو کر اپنی زندگی کی خیرات مانگتا، پر کوئی اسے زندگی کی خیرات عطا نہیں کرتا تھا۔ عرب کی تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ جرم آج بھی معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن مجرم کو اچھی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا۔ لیکن یہاں عالم یہ تھا کہ جس وقت سگا باپ سگی بیٹی کو زندہ درگور کر کے واپس لوٹتا تو معاشرے سے داد وصول کیا کرتا تھا، اور معاشرہ اسے اس عمل پر خراج تحسین پیش کرتا۔ ہم نے یہ تو تاریخ پڑھی تھی کہ ماں کے سوتیلے بیٹے منڈی میں ماں کو لے جایا گیا اور پھر ماں کو فروخت کیا، لیکن انسانیت کی تاریخ اتنی شرمناک ہے۔ سگی ماں کے 3 بیٹوں نے ماں کو منڈی میں لے جایا گیا، پھر ماں کی بولیاں لگی، 900 درہم میں ماں فروخت کر کے سگے بیٹوں نے اپنے اپنے حصے کے 300 درہم وصول کیے۔ انسان کی تاریخ اتنی شرمناک ہے۔ برے صغیر پاک و ہند میں اپنی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ایک
رسم ادا کی جاتی تھی جس کا نام ہوا کرتا تھا رسم ستی۔ ہوتا کیا تھا کہ جب کسی کوئی بیوہ ہو جاتی اور خاوند اس کا دنیا سے چلا جاتا، اس کے لیے آگ کی چتا جلائی جاتی، اور جب آگ کی چتا جلائی جاتی اس کی ہم جولیاں، سہیلیاں، اس کے اعزاء و اقارب، خاندان والے، حتیٰ کہ اس کے والدین، بہن بھائی اس کے پاس جمع ہوتے اور کہتے کہ خاوند کی چتا میں جلتی ہوئی آگ میں تو بھی چھلانگ لگا کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے۔ اگر وہ بات مان لیتی تو پھر خاندان وفا شعاروں کے نام سے موسوم رہتا، اور اگر وہ بات نہ مانتی تو ساری زندگی کوئی اس سے کلام نہیں کرتا تھا۔ پھر اسے شراب پلائی جاتی، طرح طرح کے نغمے الاپے جاتے، اور پھر وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں اپنے خاوند کی چتا، جلتی ہوئی چتا میں خود چھلانگ لگاتی، اور کیسے وہ آہیں بھرتی، سسکیاں لیتی، پر کوئی اس کی آہ و پکار کو سننے والا نہیں ہوتا تھا۔ وہ زندگی کی بھیک مانگتی پر اسے کوئی زندگی کی خیرات عطا نہیں کرتا تھا۔ جب ظلمتیں عروج پہ پہنچی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، زنزیبار کے شہر میں ایک منڈی لگتی تھی جہاں سے دنیا بھر سے غلام لائے جاتے تھے، اور پھر زنزیبار کی منڈی سے غلام پوری دنیا بھر میں فروخت کیے جاتے تھے، اور اس منڈی کا اصول یہ تھا کہ مالک کو اختیار حق حاصل ہوتا، وہ جیسا چاہے سلوک کرے اپنے غلام کے ساتھ۔ کوئی اگر آواز اٹھا لے کہ یہ سلوک غلاموں سے نہیں کیا جاتا تو جواب دیا جاتا تھا یہ زنزیبار کی منڈیوں سے خریدے جانے والا غلام ہے، اور اس منڈی کا اصول یہ ہے مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ جب غلاموں کی آہیں میرے رب کے عرش کو ہلانے لگی، جلتی ہوئی آگ میں بیوہ کی چیخوں نے میرے رب کی رحمت کے دروازے پہ دستک دی، جب زندہ درگور ہونے والی بچیوں کے ننھے ننھے آنسو آنکھوں سے چھلک کر چہروں پہ پڑے، اور انتظار کیا رب کی بارگاہ میں، صدا کی کہ کب وہ مسیحا آئے گا جو بیٹیوں کو سینے سے لگانے والا ہوگا۔ پھر میرے رب کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا، آمنہ کی آغوش میں محمد مصطفیٰ تشریف لے آیا۔ میرے رب کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا، آمنہ کی آغوش میں محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ پھر ہوا کیا؟ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت یتیموں کو، غلاموں کو قرار آیا۔ وہ جو غلاموں کی آہیں تھی، سسکیاں تھی، رب کے عرش کو ہلانے لگی۔ پھر جب حضور آئے ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، پھر مسکرا کر ایک رنگ نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے۔ جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد با کمال ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، لوگوں بیوائیں یہ چتوں میں، آگ کی چتا میں جلنے کے لیے نہیں آئی۔ محمد مصطفیٰ نے پہلا دست شفقت ہی ایک بیوہ کے سر پہ رکھا، اور جس دور میں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی، محمد مصطفیٰ نے فاطمہ کو سینے سے لگا کے فرمایا، بیٹیاں زندہ درگور کر کے معاشرے سے داد وصول کرنے والوں سنو، فاطمہ محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس وقت زنزیبار کی منڈیوں میں غلام بک رہے تھے اور ان کی کوئی صدا سننے والا نہیں تھا، آقا نے دھرتی پہ پہلا قدم رکھا۔ سویبہ دوڑتی ہوئی آئی اور آقا ابو لہب کو کہا، مبارک ہو تیرے بھائی مرحوم عبداللہ کے گھر بھتیجا ہوا ہے، انگلی کے اشارے سے آزاد کیا۔ گویا حضور نے دھرتی پہ پہلا قدم رکھا، انسانیت کو غلامی سے آزادی عطا فرمایا۔ جس وقت حضور آئے، محمد مصطفیٰ نے کہا، مائے منڈیوں میں بکنے کے لیے نہیں آئی، عرش معلیٰ سے جنت کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ کے فرمایا، ہما جنتوں کا، اگر جنت کا متلاشی ہے تو ماں کے قدموں کے بوسے لیا کر۔ پروردگار نے عرش معلیٰ سے جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ کہ جب حضور آئے تو ہر طرف نور ہی نور آیا۔ پھر جس وقت حضور آئے، میرے محبوب علیہ السلام نے قوانین مقرر فرمائے، اور آقا علیہ السلام نے اتنے قوانین مقرر کیے، کہا غم گھیر لے تو غلام آزاد کرو، خوشی آ جائے تو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو۔
آج چراغ لے کے نکلو، ساری دھرتی گھوم لو، تمہیں کوئی غلام نظر نہیں آئے گا۔ یہ صدقہ محمد مصطفیٰ کے میلاد پاک کا ہے۔ صرف ایک صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلاموں کو غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ 30,000 غلام سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام آزادی دیے۔ یہ سارا صدقہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے میلاد پاک کمال کا۔ میں کہتا ہوں اس پرفتن دور میں کوئی سجی ہوئی دلہن سے کہے نا کہ اگلے گھر میں جا کے حضور کے میلاد کا اہتمام نہ کرنا، سیانی ہو تو میرا یہ پیغام پہنچانا، سیانی ہو تو یہ جواب دے، منہ پرے کر کے بات کرنا۔ ہمیں تو عزتیں عطا ہی مصطفیٰ کے میلاد نے عطا کی، ہمیں تو عزتیں ملی ہی محمد مصطفیٰ کے میلاد پاک کمال سے ہیں۔ یہ اندھیروں میں لوگ فتوے بیٹھ کر لکھ رہے ہیں۔ کبھی اپنی تاریخ پہ ہم غور کریں۔ خدا شناسی بڑی دور کی بات ہے، بندہ خود شناس بھی نہیں تھا۔ کس کو انسان نے سجدہ نہیں کیا؟ بہتے ہوئے پانیوں کے آگے یہ جھکا، طوفانوں کو سجدے اس نے کیے، لکڑی سے تراشے ہوئے بسن کے آگے یہ جھکتا رہا، پتھر سے بنائے ہوئے صنم کو سجدہ اس نے کیا، سانپوں کو سجدے اس نے کیے، درختوں کو سجدے اس نے کیے، سورج کی بندگی یہ کرتا رہا، چاند کے آگے یہ جھکتا رہا، ستاروں کی بندگی اس نے کی، جانوروں کو سجدے اس نے کیے۔ حتیٰ کہ انسان کی تاریخ اتنی شرمناک ہے، جو مچھلی کا شکار کرنے کے لیے کیچوا جو کنڈی کے ساتھ لگایا جاتا ہے، کسی دور میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ انسان نے اسے بھی اپنا معبود بنایا۔ کہاں پتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، کس کس شے کے آگے انسان نہیں جھکا۔ یہ تو حضور کا میلاد تھا، خود شناسی بھی عطا کی، پھر خدا شناسی بھی عطا کی۔ جب تک تو یہ خود شناس نہیں تھا تو کیچوے کو بھی اس نے معبود بنایا، اس کے آگے بھی اس نے گردن جھکائی، اسے بھی اپنا خدا اس نے مانا۔ اور جب اسے ہوش آیا نا تو پھر اب اس کی ٹون بدلی۔ اب اقبال کی لہجے میں بول کے کہتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے۔ وہ انسان جو کیچوے کے آگے گردن جھکا کے اس کی بندگی کرتا رہا، چاند سورج ستاروں کے آگے جھکتا رہا، کہتا ہے فرشتہ بھی نہ کہہ، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دے۔ اور اقبال کڑپ کے کہتا ہے، کہاں پتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچا ہے چاکے گریباں میں کبھی، کیسے تو لیلا تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو منزل بھی تو، اور بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب اسے ہوش آیا تو اب پتہ چلا کہ میں تو نیابت کا تاج پہن کے آیا ہوں۔ جب حضور کا میلاد ہوا، میرے محبوب نے فرمایا، او نادا ان درختوں کے آگے سجدہ کرتا رہا، میں نہیں جا، تو ہی کہہ دے حضور بلاتے ہیں، تو چھڑے اور کھیڑتا ہوا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ ارے اس چاند کی بندگی کرتا رہا، انگلی اٹھائی، دو ٹکڑوں میں بٹ کر محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آیا۔ ارے اس سورج کی پوجا کرتا رہا، انگلی کا اشارہ کیا، دوڑتا ہوا عصر کے وقت پہ آیا۔ ان جانوروں کو معبود مانے رکھا، حضور نے جب اشارہ کیا تو دوڑے اور محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ سجدہ کرنے لگے۔ او بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ آج میں کہتا ہوں اندھیروں میں بیٹھ کے فتوے نہ لکھا کرو کہ حضور کا میلاد کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا۔ لکھنے کی باتیں علماء مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں تو ایک ہی پیغام دیا کرتا ہوں، جب کوئی پوچھے نا کہاں لکھا ہے، کہو کتابوں کا علم تنی وہ علماء جانے، محبوب کا میلاد کرنا پروردگار نے میرے مقدر میں لکھا ہے۔ میں تو اس لیے کر رہا ہوں، یہ میرے مقدر میں میرے رب نے لکھا ہے۔ اتنا محبوب کرم والا محبوب خالق کائنات نے ہمیں عطا کیا۔ میں کہتا ہوں ساری زندگی شکر ادا کرتے رہے۔ یہ تو سال بھر کے بعد ہم ایک محفل میلاد کرتے ہیں، ساری زندگی اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہے، ہم سے پھر بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے حضور کی صورت میں عطا کی، اور کتنی بڑی، ہر پیغمبر کو اللہ نے 3 حیثیتوں سے نوازا ہے۔ ہر پیغمبر 3 حیثیتیں لے کے آئے خدا کی بارگاہ سے، فضائل، خصائل، شمائل۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے فضائل، خصائل، شمائل میرے محبوب کو عطا کیے، وہ کائنات میں کسی اور کا مقدر ہی نہیں بنے، وہ کسی اور کا مقسوم ہی نہیں بن سکے۔ جو فضائل، شمائل، خصائل اللہ نے تیرے اور میرے محبوب کو عطا کیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔
سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضور کے فضائل اگر سمجھنے ہو نا تو پہلے نبیوں کے فضائل سمجھنے پڑیں گے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضور کے فضائل سمجھنے سے پہلے نبیوں کے فضائل سمجھنے پڑیں گے۔ صحابی رسول آقا اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنگ کا موقع تھا، حضور میں تھکا نہیں ہوں، میں ہارا نہیں ہوں، جسم میں ہمت، سکت، طاقت ابھی باقی ہے، میں جنگ لڑ سکتا ہوں۔ ہوا کیا؟ حضور میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اگر آپ مجھے تلوار عنایت فرمائیں تو حضور میری جسم میں ہمت، سکت، طاقت باقی ہے، میں جنگ لڑ سکتا ہوں، میدان جنگ میں جا سکتا ہوں، اگر آپ مجھے تلوار عنایت فرمائیں۔ میرے محبوب کی نظر پڑی نا تو قریب کھجور کا ایک درخت تھا۔ آقا علیہ السلام اٹھے اور حضور علیہ السلام نے وہاں سے کھجور کی ٹہنی توڑی۔ حضور نے کھجور کی ٹہنی توڑی اور صحابی رسول کو عطا فرما دی۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، جب کھجور سے جدا ہوئی تو ٹہنی تھی، جب حضور کے ہاتھ میں تھی تو ٹہنی تھی، اور جب صحابی رسول کو عطا کی تو لوہے کی تلوار تھی۔ لوگ حیران ہیں، یقیناً حیرانگی بنتی ہے ان کی کہ اتنے چند لمحوں میں جب کھجور سے توڑی تو ٹہنی، حضور کے ہاتھ میں آئی تو ٹہنی، لکڑی کی ٹہنی، اور جب صحابی کو عطا کی تو لوہے کی تلوار کیسے بن گئی؟ یہ اتنی جلدی اس نے جنس کو کیسے بدلا؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے محبوب کے فضائل سمجھنے ہیں تو پہلے حضور کے مقتدین نبیوں کے فضائل سمجھنے ہوں گے۔ یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا۔ جس وقت فرعون کے دربار میں آئے، پیغمبر کے ہاتھ میں عصا تھا، جب تک پیغمبر کے ہاتھ میں تھا عصا تھا، اور جب جادوگروں کے مقابلے میں زمین پہ چھوڑا تو کیا تھا؟ اژدہا تھا۔ وہ جو لکڑی کا عصا اژدہا بنا، یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے مقتدی نبی کو عطا کیا ہے۔ خود حساب لگا لے محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو حضرت موسیٰ کو عطا ہوا، محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ کہ بعد پھر تڑپ کے کہتا ہے میں کیا فرق بتاؤں کلیم و حبیب میں، کیا فرق بتاؤں کلیم و حبیب میں، ارے سب کچھ چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں، بس سب کچھ چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں۔ کہا یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا۔ قرآن اٹھا لیں، ہر پیغمبر کے معجزات کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، جتنے معجزے عطا ہوئے ان کا اعداد بھی، شمار بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ ایک پیغمبر کو ایک معجزہ، ایک پیغمبر کو 3 معجزے، ایک پیغمبر کو 7 معجزے، ایک پیغمبر کو 9 معجزے، لیکن میرے محبوب کی معجزات کا شمار نہیں ہے قرآن میں۔ بڑے حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ باقی نبیوں کو جتنے معجزے عطا ہوئے ان کا اعداد، شمار بھی قرآن میں، گنتی بھی قرآن میں موجود ہے، اور ہمارے نبی کے معجزوں کی گنتی قرآن میں موجود نہیں ہے۔ کہا پیارے محبوب یہ سارے معجزے لے کے آئے، تو سراپا معجزہ بن کے آیا۔ محبوب ان کو معجزے عطا ہوئے، ایک گنتی تھی، ایک شمار تھا، کوئی 1 لے کے آیا، کوئی 3 لے کے آیا، کوئی 7 لے کے آیا۔ محبوب تیرے کس معجزے کا قرآن میں ذکر کرو؟ آنکھ بند کر لے تب بھی معجزہ، آنکھ کھول لے تب بھی معجزہ، کلام کرے تب بھی معجزہ، گفتار کرے تب بھی معجزہ۔ محبوب تیری زندگی کا ہر لمحہ معجزہ ہے، اس لیے باقیوں کو معجزے دے کے بھیجا ہے اور تجھے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو کہا فضائل دیکھ لو، تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ثانی نہیں ملے گا، اور ہر نبی کو خصائل عطا ہوئے۔ خصائل کہتے ہیں سیرت و کردار کو، پر کہا جو سیرت و کردار تیرے محبوب کو عطا ہوئی کائنات میں کسی اور کا مقصوم ہی نہیں بنی۔ ایک انگریز نے ایمان کو بھول کر لیا، لوگ حیران پشیمان ہوئے کہ کس سبب، کس بنا پر تو نے ایمان کو بھول کیا، کوئی سبب ہوتا ہے؟ اس نے کہا خصائل کی ایک جھلک میری نظروں سے گزری تھی، حضور کی خصائل کی ایک جھلک میری نظروں سے گزری تھی۔ مجھے جو وقت دیا گیا میں کوشش کرتا ہوں اسی میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ اقبال نے ویسے بڑا درد اور دکھڑا بیان کیا ہے، اور ایسا حکیم الامت ہے کہ اس نے علاج بھی بتایا۔ کہتا ہے کہ آنے والی نسلیں چاہتے ہو نا کہ اگر حضور کی غلام رہیں تو پھر ان کو بٹھا کر ان کے سامنے محبوب کی خصائل بیان کیا۔ لیکن یہ ایک علیحدہ عنوان ہے کہ آج تو وہ دور آ چکا ہے، پہلے کسی دور میں ٹیلی ویژن ہوا کرتے تھے تو لوگ تانے دیا کرتے تھے، خیر موبائل آئے
پھر اوپر سے بھلا ہو اس نیٹ کا. آج کل تو نہ ماں باپ کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کریں، نہ اولاد اتنی سیاڑی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ماں باپ ہماری تربیت کریں، اور اپنے اپنے قبروں میں ہر شخص اپنی اپنی موبائل کی دنیا میں غرق ہے. چاہتے ہیں نا آنے والی نسلیں حضور کی سچی سچی غلام بنے، تو پھر ان کے سامنے محبوب کے خصائل پڑھا کرو. اس انگریز نے ایمان قبول کر لیا. لوگوں نے سوال کیا کہ کس بنا پہ، کون سی وہ چیز ہے جس نے تجھے اتنا متاثر کیا اور تو نے ایمان قبول کر لیا؟ اس نے کہا خصائل کی صرف ایک جھلک میری نظروں سے گزری ہے. کہا ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے یہ پڑھا کہ حضور علیہ السلام کی سیرت و کردار میں کہ مجلس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجی ہوئی تھی، اور ایک شخص آیا اور آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. پھر اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور میرا بیٹا ہے وہ کئی دنوں سے گم ہے، ماں کی ممتا ہے کہ روئے جا رہی ہے، اور میں باپ ہوں کہ اس کو ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں. خاندان میں حضور کو حرام مچا ہوا ہے، اور ماں ہے پریشان ہے، عائزہ وقارب خاندان والے پریشان بیٹھے ہیں. آپ ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں اللہ رب العزت کو گمشدہ بیٹا ملا دے. قبل اس کے کہ حضور ہاتھ اٹھاتے اور اجابت کے سارے دروازے ہی کھل جاتے. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. قبل اس کے کہ حضور ہاتھ اٹھاتے اور اللہ رب العزت دعا قبول فرماتا. ایک مجمع میں سے شخص بولا حضور ابھی میں فلاں باغ سے گزرا ہوں اور میں اس کے بچے کو جانتا ہوں. حضور اس کا بیٹا اس باغ میں کھیل رہا تھا. جب باپ نے سنا نا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں کھیل رہا ہے اور کئی دنوں سے بچھڑا بھی ہوا ہے، اور دوڑا وہ اپنے بیٹے کی طرف. حضور نے فرمایا اسے روک لو اور پکڑ کے میرے پاس لے کے. صحابی اٹھے گئے، جا کے روکا، پکڑا اور حضور کی بارگاہ میں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باغ میں جاؤ، بیٹا مل جائے تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے نہ پکارنا. کئی دنوں سے وہ بچھڑا ہوا ہے، بلا کا شوق ہے تیرے لہجے میں، تو اسے اپنے سینے سے لگا کر لاڈ پیار نہ کرنا. گھر جا کے سارے لاڈ پیار پورے کر لینا. بیٹا بیٹا کہنا ہوا تو گھر جا کے بیٹا بیٹا بھی کہہ لینا. باغ میں اسے بیٹا بیٹا کہہ کے نہ پکارنا. جو نام رکھا ہوا ہے اس نام سے پکارنا اور گھر لے جانا. صحابی جب جانے لگے نا تو عرض کی یا رسول اللہ اگر بیٹا بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ حضور لگتا تو وہ میرا بیٹا ہی ہے اور اتنے دنوں سے بچھڑا ہوا بھی ہے، اگر سینے سے لگا کے تھوڑا لاڈ پیار بھی کر لوں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ میرے محبوب کی خصائل پہ غور کر. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس باغ میں اگر کوئی یتیم کھیل رہا ہو اور تیرے اس لب و لہجے کو دیکھ کر اس کی آنکھ سے آنسو چھلک آئے تو بتا حشر کے میدان میں اس کا مداوع کون کرے گا؟ انگریز کہتا ہے خصائل کی صرف ایک جھلک میری نظروں سے گزری ہے، خصائل کا ایک پہلو میری نظروں سے گزرا ہے. میں نے کہا جس محمد نے یتیموں کا اتنا لحاظ رکھا ہے اللہ نے کتنے ستھرے خصائل عطا کیے ہوں گے. تو کہتا ہے میں نے خصائل کی اس جھلک کو صرف پڑھا اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. آج ہم بڑے دور ہیں اپنے محبوب علیہ السلام کے خصائل سے، حضور کی سیرت و کردار سے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا والو اگر زندگی کامیاب کرنا چاہتے ہو اور کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو وہ پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. کہا خصائل جو تیرے محبوب کو عطا ہوئے وہ کسی اور کا مقصوم ہی نہیں بن سکے. اور پھر کہا شمائل جو اللہ نے تیرے پیغمبر کو عطا کیے وہ کائنات میں کسی کا مقدر نہیں بنے. شمائل کہتے ہیں حسن و جمال کو. کہا جو حسن اللہ نے تیرے محبوب کو عطا کیا ہے وہ کسی اور کا نصیب ہی نہیں بنا. ہر پیغمبر کو اللہ نے حسن و جمال عطا کیا. وہ کہتے ہیں نا 3 مہینے خلقت رجی بیک یوسف کی نہانی پر جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے دومی جہانے. جنہوں نے حضور کی ذات کو دیکھا کہا پھر وہ رجے دومی جہانے. اللہ نے جو شمائل محبوب کو عطا کی ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے قبل یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے. مناظرے کی غرض سے حضور کی بارگاہ میں جا رہے تھے. سوالوں کو ترتیب دیا، گٹھڑی باندھی سوالوں کی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چل پڑے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیت اس انتظار میں تھی یہ ایسے ایسے سوال تیار کر کے گئے ہوئے تھے، ایسے ایسے سوال کریں گے حضور ان کا جواب نہیں دے پائے گا تو آج یہودیت کا پرچم بلند ہو جائے گا. لیکن عبداللہ بن سلام جب گئے نا حضور کی بارگاہ میں تو جب پہلی نگاہ حضور پہ پڑی تو حضور کے غلام بن گئے. کلمہ پڑھا اور حضور کے غلام بن گئے. باہر یہودی سے انتظار میں تھے کہ ابھی سوال ہوں گے اور حضور ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے.
لیکن یہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایمان کو قبول کیا، گردن جھکائی اور واپس پلٹ آئے۔ جو ساتھ گئے تھے نا انہوں نے کہا انہوں نے تو یہودیت کی ناک کٹوا لی، نہ کوئی سوال کیا نہ کوئی بات کی حضور سے، بس جیسے گئے جا کے حضور کے غلام بن گئے۔ جب یہ جملے بولے نا تو یہودیت اکٹھی اور انہوں نے کہا کہ چلو علمی بندہ تھا تو کوئی سوال کرتا حضور کی بارگاہ میں، حضور جواب دے دیتے۔ ہم کہتے بھئی علمی بندہ تھا، علمی پیاس بجھ گئی، مطمئن ہوا اور حضور پہ ایمان لے آیا، سبب بتا ہوا کیا تھا، تو مناظرے کی غرض سے گیا تھا، سوال تیار کر کے گیا تھا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ہاں سنو تو صحیح، میری بھی سنو، میں گیا سوال کرنے کی غرض سے تھا، گیا مناظرے کی نیت سے تھا، لیکن کیا بتاؤ، فلما تبینت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب۔ خدا کی عزت کی قسم جب پہلی نگاہ مصطفیٰ کے مکھڑے پہ پڑی، دل گواہی دے چکا تھا اتنا سونا مکھڑا کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ فلما تبینت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، دل گواہی دے چکا تھا اتنا سونا مکھڑا کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر حج تو میرا محبوب نہیں جٹا اور جنہوں بیٹھ کے جے شرماوے ادھی راتی چن چڑے آوے جو رخ تو نقاب ہٹاوے تے بجلی ڈردی چمک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، جیو جاوے سیر چمن دی تا سارا گلشن سیس نواوے، پھر جیو رکھے ہاتھ پھلاں وچ تے وقت پھلاں تو جاوے، پھر کی اجاز نظر وچ تیری آقا جڑا آوے او وک جاوے، خلق تیرے نے موہ لئی دنیا تے کوئی ورلے جان چھوڑاوے، اور علم رب نے اتنا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، اور عقل رب نے اتنی دیتی علماں وچ نہ آوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اتے دھرتی لف لف جاوے، اور یا کھگڑے تے انج پہ جاپے جی میں خانہ کھل جاوے۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں محبوب سجن دیاں اکھیاں نے کہ جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اتے دھرتی لف لف جاوے، اور یا کھگڑے تے انج پہ جاپے جی میں خانہ کھل جاوے، جیو کھولے پیچ زلف دے تا راہی راہ کھل جاوے، آزم ایڈا حسن ماہیدہ جی تاب نہ چلی جاوے، پھر حسینہ جمیلہ نہ منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، تنقید گنجائش سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دیا۔ پھر میرا علی شاہ صاحب نے قلم اٹھایا میرے آقا کے حسن پر، آپ فرماتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دھن موتی دیا ہیں لڑیاں۔ اعلیٰ حضرت نے آگے بڑھ کے پیر صاحب کے قدم پکڑے اور کہا حضور اجازت ہو تو اگلی بات میں کہہ دوں، مسکرا کے فرمایا جچتی ہی تجھ کو ہے ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیے، آگے بڑھ کے قدم پکڑ کے کہا اجازت ہو اگلی بات میں کہہ دوں، کہا بول اگلی بات جچتی ہی تجھ کو ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا کس ہاتھ کا خم ہے کتاب و طبع ٹوٹ گیا، چمکا ید بیضا کہ عصا چھوٹ گیا، آب در دندا سے عدن ڈوب گیا، رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی دیکھ کے رخ شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ پھر ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم ارے تم نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، روح الامی کہنے لگے اے ماں جبی تیری قسم، آفاق ہاں گردیدہ ام مہر بتاور زیدہ ام، بس یار خوبہ دیدہ ام ولیکن تو چیزیں دیگری۔ پھر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور کہا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اور ایک قلندر بولا تو اس نے حد کر دی، اس نے کہا اس نے یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا تھا خود انگلی کو دیکھ کر۔ یہاں چاند کٹ گیا تھا خود انگلی کو دیکھ کر۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے بات ختم کرتے ہوئے کہا کوئی مثل نہیں ڈھولڑ دی، بس چپ کر میرے علی ایٹھا جانی ہوں بولڑ دی۔ فلما تبینت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب۔ ہاں میں بھی سوالوں کی گٹھڑیاں لے کے گیا تھا، الفاظ کو بھی ترتیب دے رہا تھا، پھر ہوا کیا گٹھڑی کھل گئی، سوال تتلیوں کی طرح اڑنے لگے، اور جب پہلی نظر محبوب کے چہرے پہ پڑی دل گواہی دے چکا تھا اتنا سونا مکھڑا کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرانس والوں کا تو دماغ خراب ہے،
یہ فراز کے چند اوباش نوجوان مل بیٹھے، الٹی سیدھی لکیریں کھینچی اور کہا یہ محمد پیغمبر اسلام کی خاکیں. جواب دو ان کو، میاں خاکیں خاکیوں کی ہوا کرتے ہیں، جو پیکر نور بن کے آئے اس کے خاکے کون تراشے؟ خاکے خاکیوں کے ہوا کرتے ہیں، جو پیکر نور بن کے آئے وہ خاکوں سے پاک ہوا کرتا ہے. کہا جو شمائل اللہ نے تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا کیے کائنات میں کسی اور کا مقسوم ہی نہیں بن سکے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. اللہ نے تمام خصائل، شمائل، فضائل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے اور کہا اب تیرا حق یہ بنتا ہے محمد مصطفیٰ کے دامن سے جڑتا جا، جتنا ہو سکے حضور کے قریب ہوتا جا. علماء کی موجودگی میں ایک بار رفعنا لک ذکرک کا معنی بنتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. اور میرے استاد محترم اس کا دوسرا ترجمہ کیا کرتے تھے، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر کرنے والوں کا ذکر بلند فرما دیا. محبوب جو تیرا ذکر کرے ہم نے اس کے ذکر کو بلند فرما دیا. تاریخ اسلام اٹھائیں، تاریخ اٹھائیں مکہ کی. لوگ کہتے ہیں جس وقت دائیاں مکے میں داخل ہوئی تھی تو وہ 1 تھی، کوئی کہتا ہے وہ 3 تھی، ایک نے کہا 9 تھی، ایک مورخ نے لکھا کہ وہ 13 تھی، ایک مورخ نے لکھا وہ 17 تھی. میں کہتا ہوں میرا اختلاف ہی نہیں ہے، 1 تھی، 2 تھی، 7 تھی، 17 تھی، 9 تھی، 13 تھی، جتنی بھی تھی سوائے حلیمہ سعدیہ کے کسی ایک کا نام بتا دو، سوائے حلیمہ کے کسی اور کا نام بتا دو. مورخین چپ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کسی ایک کا قبیلہ بتا دو، مورخین خاموش پڑ جاتے ہیں. بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی مائی حلیمہ. 5 سال کے بچے سے پوچھو نا حلیمہ کون ہے تو تڑپ کے جواب دیتا ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو گود میں لیا تھا. اس کا سبب کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب جو تیرے دامن سے جڑتا گیا ہم نے اس کے ذکر کو بھی بلند فرما دیا. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا، مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں. اس محمد کی عظمت پہ لاکھوں سلام. علماء کی موجودگی میں زیادہ ہی لب کشائی کر گیا. خطیب پاکستان جناب جن کی آواز جو ہے وہ کائنات کے گوشے گوشے میں بلند ہو رہی ہے، حضرت علامہ مولانا محمد طارق رضوی صاحب آپ تشریف لائے. اور ان اکابرین علماء کی موجودگی میں نے جو لب کشائی کی، میں سمجھتا ہوں کہ سبق سنانے کی سعادت حاصل کیا. اللہ پاک میر اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیشہ محبوب علیہ السلام کی دامن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت رسول، عشق رسول سے ہمارے سنوں کو سرشار و سرفراز فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.